السلام علیکم. افتخار فاخر ادب دوست کتب خانہ سے حاضر خدمت ہوں. ادب دوست کتب خانہ سے آج میں آپ کو رمضان شریف کے حوالے سے رمضان شریف کی اہمیت کیا ہے، رمضان شریف میں روزے رکھنے کے فضائل کیا ہیں، اور رمضان شریف کے ان روزوں میں مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں. ادب دوست کتب خانہ میں آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد ندیم تبسم صاحب، اور ہم آپ سے گفتگو کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان شریف کی اہمیت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی محمد افتخار کا، جنہوں نے اس قابل سمجھا. رمضان مبارک کے حوالہ سے انہوں نے سب سے پہلے حکم کیا ہے کہ اہمیت پر گفتگو ہو جائے کہ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا پیچھے لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. رمضان المبارک کی اہمیت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی قدر کا پتہ چل جائے اور انسان کی زندگی کے اندر صرف ایک ہی رمضان کا مہینہ آئے اور اس رمضان کی وہ قدر کر لے، اس کی اہمیت جان کر، اور ایک ہی بار اس کی قدر کرنے سے اس نے اس کا ادب کیا، اس کی قدر کی، اور رمضان کے مبارک کا مکمل جو ہے مہینہ گزار دیا، تو وہ ایک مہینہ اس کا ادب کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. دونوں آئے، دوست تھے، دونوں نے ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد دونوں چلے گئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار، صدقہ خیرات کرنے والا تھا. دوسرا صحابی جو تھا وہ فرضی کام کرنے والا، فرض نماز پڑھ لینا، فرض روزے رکھ لینا، زکوٰۃ فرض دے دینا، اور کبھی کبھار جو ہے وہ نفلی کام جو ہے وہ کر لینا. یعنی کہ پہلے سے زیادہ وہ زیادہ متقی پرہیزگار نہیں تھا. وقت آیا جو زیادہ پرہیزگار، زیادہ متقی تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، وہ فوت ہو گیا. اور اس کے فوت ہونے کے ایک سال بعد دوسرا جو صحابی تھا وہ بھی فوت ہو گیا. اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا. اس نے دیکھا کہ جو بندہ کم عبادت کرنے والا تھا وہ زیادہ عبادت گزار آدمی سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا خواب سنایا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو کم عبادت کرنے والا تھا بعد کے اندر فوت ہو گیا. اس کی زندگی کے اندر ایک رمضان آیا، جی یا رسول اللہ، اس کی زندگی کے اندر ایک زائد رمضان آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کی اس نے قدر کی، ایک زائد رمضان کی. اس رمضان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے سبقت عطا فرما دی، اور رمضان کی وجہ سے 500 سال اپنے بھائی سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوئے. یہ رمضان کی اہمیت. اب دیکھیں، آپ کو میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں اور لوگوں کو یہ پیغام ہے بہت بڑا. اگر کسی نے رمضان مبارک کی قدر سمجھنی ہو، ہمارے یہاں آپ معاشرے کے اندر پہلے 2-4 دن جو ہے نا رمضان مبارک کے اندر لوگ قدر کرتے ہیں. 4 دن پہلے مساجد کے اندر بڑا رش ہوتا ہے، پھر جو ہے نا تراویح کے اندر بندہ نظر آتا ہے، نہ رمضان کے اندر لوگ نظر آتے ہیں مسجد کے اندر، اور روزے دار بھی جو ہے پہلے 2-4 شوق کے ساتھ رکھ لیے، پھر پیسے نظر انداز کرتے ہیں. اب رمضان مبارک کی اہمیت اور قدر جو ہے اس کو میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ سمجھ رکھتا ہوں. وادی طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دعوت دی. جب دعوت دی تو طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مشتڈے لگا دیے. جو بالغ ہونے والے نوجوان یعنی کہ کم عمر لڑکے تھے وہ لگا دیے. تو انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. جس کا بس چلے وہ تھپڑ مارتا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ پتھر مارتا ہے. بہت زیادہ مارا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرتے، صحابی رسول آپ کا غلام آپ کو اٹھاتا اور اٹھا کے سیدھا کھڑا کرتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے پھر زمین پر گر جاتے. بار بار ایسا ہوتا، اور اتنا زیادہ خون سر سے نکلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک جو اتر ہو گئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کہتے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اشارہ، ایک حکم کریں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ہم کچل دیں گے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے جبریل میں زحمت نہیں بلکہ میں اپنی امت کے لیے رحمت بن کے بھیجا گیا، میں کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے بھیجا گیا. اب ذاتیات پر اتنا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات ہے. جبریل آ گئے، آ کے کہہ رہے محبوب آپ ایک اشارہ کریں، حکم کریں، ہم اس بستی کو ابھی برباد کر دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کے لیے برا چاہا نہیں، کسی کے لیے ایسے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ کسی کے لیے اس نے بد دعا ہو. لیکن آئیے، مجھے وہ حدیث بڑی اچھی طرح یاد ہے، آنکھوں کے سامنے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین کہی. اب اس میں جو ہمارا موضوع ہے صرف میں اس پر ڈسکس کروں گا.
صحابہ کرام نے پوچھا محبوب آج عجیب منظر ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا تھا, اس نے 3 دعائیں کی. اس نے ایک دعا یہ اللہ اس بندے کو برباد کر دے جو اپنی زندگی میں رمضان مبارک پائے اور اس کی قدر نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری فرماتے ہیں آمین. اور آپ جانتے ہیں کہ آمین ایسی ہے جیسے انسان نے دعا کر دیا دعا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ بندہ برباد ہو جائے جو رمضان مبارک کو پائے اس کی قدر کرتا ہے. اب فرشتوں کا سردار جو ہے وہ بد دعا کر رہا ہے, انبیاء کا سردار آمین کہہ رہا ہے اس بندے کی ہلاکت کے لیے جو بندہ رمضان مبارک کو پاتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرتا. اب ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت رمضان مبارک کی بہت زیادہ ناقدری کی جاتی ہے. اگر آپ 2-4 روزوں کی گزرنے کے بعد دیکھیں گے, اسی طرح اگر ہمارا ٹریکٹر چل رہا ہے اس پہ گانے سانگ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری گاڑیاں جا رہی ہیں, کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. شراب نوشی کرنے والے 2 دن حیا کرتے ہیں پھر شراب نوشی کرتے ہیں, چور 2-4 دن حیا کرتے ہیں, عید کے قریب آ کے روڈ پر ڈکیٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بتلائیے وہ میں ہوں یا آپ, وہ کوئی بھی ہو, ایک طرف کائنات کا محبوب نبی اتنی زیادہ تکلیف آنے پر کہہ رہا ہے نہیں میں رحمت ہوں میں زحمت نہیں ہوں, ایک طرف رمضان مبارک کے معاملے کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین اللہ برباد کر جو اس کا حق نہیں ادا کرتا. ہم اندازہ کریں اس کی کتنی آمین ہے. قاری صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی تو مہینے ہیں, 12 مہینے ہیں, تو رمضان شریف کی جو ہے نا یہ اہمیت اتنی کیوں ہے, اس کو خاص وجہ کیا حاصل ہے, یہ آپ ذرا ہمیں بتائیں. جزاک اللہ, بہت پیارا آپ نے سوال اٹھایا کہ پہلے اہمیت بیان کر دی, اب وجہ اہمیت کہ اس کو اتنی شہرت اور اتنی بلندی کیوں ملی. ویسے تو اس کی شہرت کی بہت زیادہ وجوہات ہیں, لیکن چند ایک وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے اس رمضان کو یہ مقام اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کے محبوب کے سینے پر مکمل کیا. اسی مہینے کے اندر قرآن اترا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا. دوسری وجہ یہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین تمام شیاطین کو بند کر دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, اور جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. اور جب یہ رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آسمان سے اللہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے. اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا آ جائے میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا رزق کی وجہ سے تنگے آئے میں اس کو رزق عطا کر دوں, ہے کوئی مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا میں اس کے نام جنت کر دوں. اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں. اور رمضان مبارک کی فضیلت کی وجہ ایک خاص یہ بھی ہے کہ یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کی ہر شام کو اللہ رب العالمین کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے قریب آ کے اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ سے مانگا کرو, استغفار کیا کرو. اور بڑا بدبخت بندہ ہے کہ جو رمضان کے اندر اپنے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام نہیں کر سکتا اور جنت کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتا. یہ کچھ وجوہات ہیں, خصوصیات ہیں رمضان مبارک کی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کو عظمت والا, فضیلت والا, مقام والا بنایا. جیسا کہ اس میں تراویح کا جو ہے, تراویح جیسی عظیم عبادت ہے, بڑے بڑے حفاظ کرام اس میں قرآن سناتے ہیں, اور اسی رمضان مبارک کے اندر لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, لوگ گناہوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں, شیطان کو بند کیا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے جنت کو بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ جنت لے جاؤ جنت لے جاؤ, اور جہنم کو بند کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جنت سے آزاد کیا. اور اس کی اہمیت دیکھیں, آپ اندازہ کریں وجہ اہمیت کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کوئی بھی نیکی ہے نا وہ انسان کی نیکی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے فلاں کام کیا نہیں کیا, قیامت کاتبی. جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, اب آپ کے بس کی بات نہیں اس بارے میں, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو ہے اجر میں لکھوں گا, پھر اللہ میں عطا کروں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب بندے کو روزے کا اجر بتایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کو جزا دی جائے گی تو انسان خوش ہو جائے گا کہ یہ روزے کی اہمیت اور روزے کے مقام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اتنا اجر عطا فرمایا ہے. اور یہی وجہ ہے, باقی جتنی بات آتے ہیں اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے. مثلا نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگ کہیں گے واہ بڑھیا نماز بہت نمازیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم صدقہ کرتے لوگ نہیں پڑھ سکی ہے, ہم خیرات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام اس میں دکھلاوا آ سکتا ہے, ہماری سوچ کے ہماری ذہن کے اندر آ سکتا ہے, ریاکاری آ سکتی ہے. لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصۃ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے, اس کے اندر ریاکاری نہیں آتی, اس کے اندر دکھلاوا نہیں آتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاؤ, اب میرا معاملہ جائے اور میرے بندے کا معاملہ جائے, میں اس کو اجر دوں گا. اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کا اجر دیں گے اور اس اجر کی وجہ سے ہم خوش ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو کستوریوں سے زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے میں ایک اور حدیث ذکر کرتا ہوں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آئے, انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے ایک پہاڑ کے قریب لے گئے. مجھے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں. میں نے کہا کہ پہاڑ بہت اونچا ہے, مجھ پر اس پر چڑھنا دشوار ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی تو ان 2 آدمیوں نے کہا کہ آپ چڑھیں, آپ کے لیے آسان کر دیا گیا. فرمایا میں اس پہاڑ پر چڑھا, جب اس پہاڑ پر چڑھا تو دیکھا چیخوں کی آواز آ رہی ہے. میں پوچھا یہ کون ہے, تو مجھے وہ قوم لوگ دکھلائے گئے. تو میں نے دیکھا کہ ان کی یہ جو باتیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے پھاڑ کر بالکل دوسری جان کر دی جاتی, پھر یہ دوسری جان کر دی جاتی, پھاڑ کے بہت زیادہ ان کو پھاڑ دیا جاتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر ساتھ مل جاتی, پھر پھاڑ جاتا, پھر ساتھ مل جاتی, پھر پھاڑ جاتا. ان کی چیخیں تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا اے بابو یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا اور رمضان کی قدر